بولو نا اے وہ یہ جدا خیال کیے کہ ایک نظر میں نو سیدہ پاک سبحان اللہ آج حسین دی ماں حسین دے نانے تو گل شروع کیتی ہے تے گل حسین تک لونی ہے میں امام حسین ہونے جنہ دا نانا نبی ہے جنہ دا باپا جنہ دی ماں ایتھے تک میں آ گیا کہ ہون گل آئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ پران ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی بندے سن اللہ تعالیٰ نے نشانہ بھی بڑیاں دیتیاں سن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جس وقت شہادت ہوئی ہے نا شہادت تو بعد وچ آپ نے اللہ دی راہ تے اینا خرچ کرنا شروع کیتا اینا خرچ کرنا شروع کیتا اینا خون خرچ کرنا شروع کیتا کہ اوتھے گل مشہور ہو گئی کہ جس بندے نو ٹکر نہ لبدا ہوئے کوئی شے نہ لبدی ہوئے حسن دے بوئے تے آ جاوے کدی خالی مردہ سمجھ آ گئی گل آپ دے شہر پاک دے اندر ایک ایسا میں بندہ آیا جڑا مردا پیا ہے تو انہوں خیر بھی کوئی نہیں بندا پیا خیر بھی انہوں کوئی نہیں بندا پیا تے بندی ہو گئے ایک دروازے تے جاندا ہے تے پھر دوسرے دروازے تے جاندا ہے تے منگدا پیا ہے تے ہن خیر بھی کسے پاسے نظر نہیں پئی ایک بندہ سامنے کھڑا سی کہ او بندہ تین میں بہا دینا ایک بوا تین بہا دینا اس بوئے تے جڑا بھی گیا کدی خالی نہیں انہیں کہا دس کیڑا بوا ہے انہیں کہا او بوا اکلا اس بوئے تے چلا ہوا جس وقت وہ گیا سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا حال ایسی کہ آپ نے نا کپڑے دا لباس نہیں سی پہنے ٹاٹ دا لباس بوریے دا لباس پہنے ہویا سی یہ دا لباس ہے بوریے دا لباس پہنے ہویا سی آپ تشریف فرما سن سامنے بندہ آیا کچھ دیر کھلو کے بند آیا تھوڑی دیر لگی بند آیا تو تسی اس شہر بخوبی سمجھ دیو کہ جڑا بندہ کسی دے کول جاندا ہے کدی پہلا لوگوں کو پوچھ لیتا ہے کہ یہ کوئی کچھ ہے کہ نہیں یار میں جاواں ایویں خالی نہ میرے موڑ دے پوچھ لیتا بندہ وہ اتنے کھلو کے بندہ وہدا پیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن انہوں کی پتا ہوئے کہ کون حسن ہے کون لگ گیا تھوڑا ویلا سی سبحان اللہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمانے ہاتھ کی ایک آج کا لباس پہنے بوریے کا لباس پہنے او منگتا آیا میرا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کچھ ملا کچھ نماتے جائیں لگا جس میں یہ پلٹ لگا بٹن بکاتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا Oh,
تھلے جنی زمین ہے ساری دی ساری سونا بن گئی. آپ نے فرمایا چک تے لے جا. اگوں اے نہ ویکھی کہ جن نے لباس ٹاٹ دا پہنیا ہوئے وہ کوئی کمال نہیں ہوندا. خیال کری ذرا ایسا نا حسین دے بھرا حسن سمجھ آ گئی جی وہ گل نہیں سمجھ آ گئی جی. ہوں حضرت امام حسین کی گل شروع کر کیونکہ یہ پنج تن پاک نے نا ساڈا کیتا ہے اسی 4 نو بھی مننے تے پنج تن پاک نو بھی مننے کیونکہ جنوں نسبت سرکار علیہ السلام نے اسی تے او بندے ہاں. سرکار علیہ السلام 14 یا 15 صدیاں پہلا تشریف رہنا ہوتے مدینہ شریف کے اندر تے مکہ شریف کے اندر. بھئی ویلا تے ادوں دا سی نا گل دی سمجھ آؤندی پئی جی ویلا تے ادوں ہی سی نا. لیکن اج بھی اسی مکہ شریف دا بھی حیا کرنے تے مدینہ شریف دا بھی کیوں کرنے ہیں کس وجہ تو کرنے ہیں. شہر ہور بھی نہیں ہے کوئی اپنے شہر میں اور لوگوں کے شہر میں انہوں کا اوڈا حیا نہیں کریدا جی یہاں دونوں شہروں کا حیا کریدا. کیوں کریدا اسی تے مدینہ شریف دی مٹی نو مٹی نہیں آندے نے خاک شفا. محبت نال بولو خاک شفا. اس مٹی دا بھی حیا کرنے ہاں جڑی مدینہ شریف دی مٹی نے تے گل اصل مدینہ شریف دی نہیں مدینے والے دی وجہ تو اسی نہ تو ادا حیا کریدا ہے. صحیح مستانہ پڑھدا ہوندا سی تینوں چومے چومے اکھاں دے آئی حسین دی باری. ایک بولو سبحان اللہ. آئی حسین دی باری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جی فوت ہو گئے. ابا جی اس دنیا کو وصال کر گئے. سیدہ باپ بھی وصال کر دیں. بھائی بھی شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا بھی وصال ہو گیا. جس ویلے یزید تخت تے آ کے بیٹھا یزید انہوں اینی کو گل سمجھا دواں کہ اسی او سننی ہاں وہ سننی ہاں. اگر دھیان نال سنیا جے ذرا کیونکہ گل عقیدے دی ہے تے ٹھوک کے کرنی ہے. ایسا نہ اسی رافضیاں نہ اسی خارجیاں اسی سنیاں تے سنی اس وجہ تو ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی سنت والجماعہ. فرمایا جڑا بندہ آل محمد دی محبت کے اندر فوت ہویا وہ عقیدہ اہل سنت تے فوت ہویا. جلدی سمجھ آ گئی. آل محمد دی محبت واسطے ضروری نہیں کہ کپڑا کالا پہنیا ہوئے. سمجھ آ گئی ہے. آل محمد دی محبت واسطے ضروری نہیں کہ بندہ ماتم کرتا ہوئے.
آل محمد کی محبت واسطے ضروری نہیں کہ بندہ لوہا سنتا ہوئے یا مجلساں سنتا ہوئے. آل محمد کی محبت واسطے ضروری یہ وے کہ جنوں آل محمد نے پسند کیتا ہوا ہے اور نکے تے بڑے نال پیار کرتے رہنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے ہیں. صحابی رسول نے کاتب وحی نے اسی انہاں دا حیا کرنے ہیں. اے او نے جنہاں نال امام حسین دے برا امام حسن نے صلح کیتی ہے تے جدے نال آل نے صلح کیتی ہے سنی او دے نال ویر پا سکدا نہیں. اگر لے دھیان نال جدے نال آل نے صلح کیتی ہوئی ہے نا, آل نے صلح کیتی ہے, سنی نہیں او دے نال ویر پاندا. تے جس حسین نے اپنا سر تے کٹا چھڑیا ہے پر یزید تے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیتا, رہندی زندگی تک تے آن دی قیامت تک سنی کدی بھی اس یزید نوں سیدھا بن سکتا نہیں. جے سنی عقیدہ آل جدے نال ہوے دی اسی او دے نال ہاں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلیا کہ جس وقت یزید جڑا نا کہ تخت تے بیٹھا ہے تے اے دے پتہ کی ہو جے عقیدے سن یزید دے. سنیا جے ذرا, یزید آندا ہے کہ میں جڑا فیصلہ کرنا وا اللہ دی کتاب تو تے حضور دے فرمان تو کرنا. تے اے دا فیصلہ پتہ کی جے, جس دن پہلے دن اے یزید تخت تے آ کے بیٹھا تے شراب دی بوتل دے ہاتھ سی. اے یزید ہوے جدا عقیدہ اے وے جدا ایمان اے وے جڑا اس مسئلے نو انج کر کے آندا ہے کہ اپنی بہن نال نکاح جائز ہے. سمجھ آؤندی کچھ گل دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جس بندے دے اے شرع دے خلاف کام ہوئے اس ہاتھ چ ہاتھ نہیں جائے گا, اس ہاتھ چ گردن تے جا ہی سکتی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کمال مرتبے والے ہیں, او کمال درجے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا فرمایا ہے, لیکن یہ بھی کہیں یاد رکھیا جے جنت کا مقام ہوتا ہے انہیں بندے کو امتحان لیا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں پتہ چلیا یزید خلافت کا حقدار بن گیا ہے, یزید کا گدے انہیں بیٹھ گیا ہے کہ انہیں سمجھ پئی گلے کہ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے لو, اگر وہ بیعت لے کرتے تھے انہوں نے سر کا دیتا جانے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر تشریف فرمانے, مدینہ شریف کا جنازہ کرنے سے جب انہوں پہنچا کہ وہ والے واحد کا غلام سے انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لگایا کہ آپ نے فرمایا تو جان رہے میں نیتا پترا میں نواسا مسلمان تیرا شریعت کے خلاف کام کرے گا, حسین نے بیعت نہیں کرے گا, بلکہ سر کٹانا پڑے گا. فرمایا اے گورنر مدینہ تیری اس گل کا پتہ تے ہے نا کہ میں پتر علی دا ہاں, پتر علی دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جدھر حق ہوے علی نو عہدے کری تے جتھے علی ہوے حق انہاں دے پتر نے. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اس گل دا میں بڑے گھرانے دا بڑا پتر ہاں. حسین دے غم وچ رونا نبی دی سنت ہے. حسین دے غم وچ رونا نبی دی سنت ہے. جس ویلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے سن نا تے خواب وچ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دی چچی جان نے دیکھیا سی وینے کیاں کہ ایک ٹکڑا عرشاں تو آیا ایویں دا کہ جڑا تے دوسری روایت کے مطابق کہ فرمایا سرکار علیہ السلام دے جسم مقدس دا ایک ٹکڑا جڑا اتریا ہے تے گود میری چاہ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان
خواب تساں بڑی چنگی ویکھیے اللہ تعالی میری پیاری صاحبزادی نو ایک پتر عطا فرمائے گا تے او پتر ہوے دا زالا پاک دا تے پرورش ہوے دی تواڈی گود وچ تے حضرت ام فضل فرماندیاں نے اللہ اکبر آپ فرماندیاں نے ایک دن میں سرکار علیہ السلام دے کول آئی تے پتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے تے میں لیا کے سرکار علیہ السلام دی گود وچ رکھیا تے جدوں میں گودی وچ رکھیا تے آپ فرماندیاں نے میری توجہ کسی اور طرف ہوئی تے میں وینی کی پیاں اللہ دے محبوب علیہ السلام روندے پے سبحان اللہ سرکار علیہ السلام روندے پے میں وینی پیاں تے میں جدوں آپ دا رونا ویکھیا تے میں عرض کیتی سونیا تسی کیوں روندے پے ہو فرمایا انہیں اتانی جبرائیل میرے کول انہیں جبریل علیہ السلام آئے سن تے آ مٹی مینوں دے کے گئے نے تے آکھن لگے نے سونیا اے تواڈے پیارے پتر نو بڑی بے دردی دے نال امت شہید کر کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں سلم جان میں حق دے بیعت نہیں کر سکتا لیکن اپنا سر دے سکتا گورنر مدینہ اللہ حضور میں جاننا وہاں تھوڑی شان بڑی اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑے درجے عطا فرمائے نے سونیا یہ بندہ ہوا جائے جڑا کدی کبھی عمر نہیں سکتا تے مدینہ جڑے گورنر سی گورنر مدینہ جس نے انہیں نبی کی تھی اس ساتھی تے یزید کو پتہ چلیا تے انہیں تے دوسرا گورنر بھیج دیتا جڑا وہ سب بڑا سنا سی تے انہیں حضرت امام علی مقام بلایا تے ایک بندہ کوہر کھلوتا ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی کی چاہیے ہو میرے بولو وہ اپنے کے کارڈ دے اندر یہ حکم آیا ہے یہاں تے بیعت کر لو یہاں تے بیعت کر لو یہاں تے بیعت کر لو یہاں پھر اپنا سر قلم کروا لو آپ نے فرمایا بیعت ہو نہیں سکتی سر قلم کروا سکتا میں بیعت نہیں کر سکتا یہ نکل گیا یہ آپ کی شام پسند لگے جس کمرے کے جہاں چاہتے ہوئے سر دوچا بنجا گورنر مدینہ نو اکھا آج بیدائی امام حسین کو شہید کر دے گیا پیلا ہو جاتا قدم ہو جاتا وہ بندہ کرتا کہ نہیں امام باپ کو حق دیتا جاتا ہے امام باپ کو ویلا دیتا جاتا ہے یہ سوچ سوچ کے نہیں کرنا ہے انہاں دا فیصلہ کیے وہ بندہ پھر لگا کتنے ویلا نہیں دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ امام باپ کو یاد کام کرتے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسا نام کام کرتے یہ گل جنوں اسد امام حسین نے سنی کہ آؤ نوار پڑھ رہی یہ فرمایا میں نو پستے میں سمجھو میں نواز اور محمد آمد پتر رہے آپ نے فرمایا میں نو پستے نہ سمجھا دے میں نواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پتر حیدر دا میں پتر ہاں حیدر دا اور انہیں میں حدیث سنائی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی عرض کی تھی سونیا جی 1000 بندے نال وہ لڑ سکتا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جس ویلے میں کیا ہون و بینا میں جہاں کے رہے تھے مکہ شریف کی طرف ہجرت کرنا ارادہ کیتا پلٹ کے کار دے اندر آئے تھے آپ نے شاہی فرمایا فرمایا سمیزہ چلن دیا بھی کر لگو ایسے ہزا سائلن سرات دیا بھی کر لگو اے شہزادہ یعنی پترہ دیا بھی کر لگو ایسا ہی خادمہ فیضا دیا بھی کر لگو اسیے مدینہ شہر چھٹ کے جانے کرے مفتیام یاد کرنے رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک گل نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں ایک بندہ مدینہ شریف گیا تے وہ جس ویلے سرکار علیہ السلام دے کول حاضر ہوندا سی نا
ایک بلی وہ کول آ کے بہ جاتی ہوتی سی، ایک بلی۔ وہ بندہ جن دن اتنے رہا تو بلی نال پیار کرتا رہا، بلی نال محبت کرتا رہا۔ وہ جس ویلے اتنے آ کے بلی وہ کول آ جائے، وہ جدو دن پورے ہو گئے واپسی ہونا چاہیا تو آخر لگا چلو حضور کے در تو میں کوئی تحفہ ہی لے کے، حضور کے در تو تحفہ لے کے ٹر جا۔ اس بلی میں چکیا کہ کار کے اندر رکھیا۔ مفتی صاحب فرماندے نے اپنی تفسیر کے اندر انہیں گل نقل کی، کار کے اندر انہوں رکھیا۔ سلف مارد ہے، گڈی سٹارٹ نہیں ہوتی، تیل بھی پورا ہے، ہر چیز پوری ہے، کرنٹ بھی آتا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ بڑا پریشان ہویا، ویلا بھی گزریا، تھک مار کے جی بندہ پیچھا ہٹ کے بہ جاتا ہے نا، انج کر کے بیٹھا تے اکھ لگی، اکھ لگی تے جدو اکھ لگی تے سونے دا دیدار ہویا، سونیا ذاتاں دا، سونیا محبوباں دا دیدار ہویا تے حکم ہویا تو ایک مرتبہ ارادہ کرنا میں لے کے جاواں۔ فرمایا پچھلی سیٹ تے جڑی بلی بیٹھی ہوئی ہے نا بلی، فرمایا میرے ال منہ کر کے عرض کر دیے سونیا لے چلا جے بچا لیا جائے۔ ایک بلی دا اینا پیار ہوئے کہ حضور دا در چھڑنا گوارا، اس حسین نو کی آنکھوں دے کے جڑا اپنے نانے نو تے اپنے بابے نو چھڑ کے جاتا ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری پیاری زینب بھی تیار ہو گئے، بیٹی سکینہ بھی تیار ہو گئے، شہزادہ علی اکبر بھی تیار ہو گئے۔ جس وقت خاتمہ نے تیار کر لیا، صالح نے تیار کر لیا، ایک بیمار بیٹی جدا دینے لگے، میرے کندھے میں بچی آواز پڑے، میرا بابا بول کے آگے سگرا تمہیں تیاری کر لیا، سگرا تمہیں تیاری کر لیا، سگرا تمہیں تیاری کر لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو حضرت سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا رون لگویاں تے نظریں لگیاں سویا، اے میرے سر تاج کا بابا ذرا بے امانی ہو جائے، جے حسین کی بہن زینب جا سکتی ہے تے علی اکبر کی بہن سغرا سے جا جانا غور کرے جی اے جا سکتی ہے تو حضور میں نہیں جا سکتی، میں بھی تیری اکبر کی بہن ہے نا۔ امام حسین کا جواب سنا ذرا، آپ نے ارشاد فرمایا سنا تو جان نہیں زینب علی جیتی ہے سنا حسین جیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ عطر تے حاضر ہوئے، جس وقت حاضری دیتی رون لگ پہ، جس وقت روئے تے حال ہی ہویا روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی، خواب سرکار نے سلام لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد دے کول حاضر ہوئے، در اقدس نے حاضری دیتی ہے کہ جس وقت حاضری دیتی ہے اس کے دل حضور اے میرے پیارے گانا جا میرا جی نہیں چاہتا جاتا کہ شہر کو چھڑ کے جاؤں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں چھڑ کے جاؤں، میرا جی نہیں چاہتا کہ اپنی ماں فاطمہ کو چھڑ کے جاؤں، میں اپنے پیارے کو چھڑ کے جاؤں، لیکن سونے اللہ نے اس وقت سے اتنا تنگ کیتا ہے میں نے کہتا شاید چھڑنا چاہیے، میں میرا ساتھ میں شاید فرمایا حسین کربلا میں پکار کرتے جب تم بلا لے چلے اپنے آپ کو اللہ نے سچی جنہوں کو بلا آئے گا میرے بول میں اللہ محبت بھی بھلتا گا۔ فرمایا اپنے آپ میں اس میں کلہ نہ سمجھی،
اپنے آپ کو کلا نہ سمجھی. فرمایا جس ویلے تو کلا ہونے دا نا تیرا نانا محمد ہوتے ہوگا. بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیتا, پلٹ کے آگے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سجدہ آپ کا ساجدہ سائمہ سیدہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے مولا سی تھی دیکھا جو آنسوئے شروع ہو گئے. عرض کر کے اللہ جی میرا دل نہیں چاہتا میں تواڈے کول دور ہوواں, لیکن یہ سورج سے اتنا تنگ کیتا ہے کہ میں جانا چاہنا ہے. روندے اٹھ لگ گئی جس سے اعلان لگی جس کے جزا پاک دینا رہی سیدہ پاک فرمان لگی پتھر جان لگی بربرات میں درات دیتا ہے جس میں تم چلے بھی کر لگے دا تیرے چلے بھی کر جو پیما تیری ماں اپنی موت دیوار. سرکار علیہ السلام نے بھی دلاسا دیتا, سیدہ پاک نے بھی جوانوں نو سمجھ آؤں دی پیچھے سیدہ پاک نے بھی دلاسا دیتا, نبی علیہ السلام نے بھی دلاسا دیتا. چلن لگے قیامت صغریٰ پر پائے اس گل دے اتے کہ حسین مدینہ شریف میں چھڑ کے جاتے ہیں. حسین مدینہ شریف میں چھڑ کے جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور مقام والے نے تے اور رتبے والے نے اور درجے والے نے. آپ نے جس وقت مدینہ شریف تو ہجرت کی تھی تے مکہ شریف کے اندر پہنچ گئے. جس وقت مکہ شریف کے اندر پہنچے تے ویلا ایسا آیا, حج دا ویلا آ گیا, حج دا ویلا آ گیا. جس ویلے 8 محرم الحرام شریف دا ویلا آیا, 8 محرم الحرام شریف دا ویلا آیا تے آپ نے فرمایا اے اللہ دا کار ہے تو دنہ بعد آجیے تھے حج کرن واسطے آنتے تے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا اللہ دے کار تے کولے تے خون دیا ندیاں پس جا. آپ نے فرمایا میرا نہیں دل چاہتا خون دیا ندیاں ایتھے پس جا. آپ نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ نے عرض کی تھی حضور مدینہ شریف والے آپ کیا سی کہ جو تسی اگاں ٹرو تے اسی تواڈے پیچھے ہاں تے اسی مکہ شریف والے بھی تانوں آنے پے کہ جے اگاں ٹردے ہو تے اسی تواڈے پیچھے ہاں. حضور سانوں پتہ ہے سانوں وہ ویلے یاد نہیں. آپ نے فرمایا مکہ شریف کے اندر تشریف فرما سن. مکہ شریف کے اندر کوفیہ نے خط بھیجنے شروع کر چھڑے. حضور یہ بڑا ظالم ہے تسی ساڈے کول آ جاؤ. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی بسر کی تھی کوفے. حضرت امام حسین فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کوفے والے دے جس وقت میں خط پڑھتا سا خط دا لکھیا ہور ہوندا سی تے جدوں پیو نوں یاد کردا سا انہاں نال نہ ہور کچھ لکھا ہوندا سی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 8 اکثر حج شریف میں جس وقت نکلے آپ نے قافلے کو نال لیا چلتے مقام قاسیہ کے پہنچ گئے. اب ایک 1000 کی تعداد کی یزیدیاں دی کہ آقا لگے اے امام امام اسی تواڈے جنت دے ہاتھ کرنے واسطے آئے ہیں, تواڈا کیڑا پان واسطے آئے ہیں, تانوں گرفتار کرنے واسطے آئے ہیں. آپ نے فرمایا او یزیدی فوجیوں کیا تسی مسلمان نہیں ہو تسی جان نہیں ہو. فرمایا مرے ہو کہ نبی اللہ سندار جڑا ہے وہ ہاتھ نماز دے مرے ہو بیٹا پہلے میرے ناز واسطہ. میں کیا تانوں ویلا یاد نہیں. یزیدی بول کے آکھن لگے پڑھنے آسی کلمہ ماں اے بھی جاننے تسی امام ہو
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਏ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ नमाज का टाइम होया, गल नाल तवज्जो करिया जे। आपने फरमाया पुत्रो पढ़ो अजान। शहजादे ने अजान पढ़ी। जिस वेले अजान पढ़ी गई तो जमात का वेला होया तो आपने फरमाया दो जमातां होंदियां। किनियां? दो जमातां होंदियां, दो जमातां होंदियां। तो यजीदी बोल के आखन लगे जनाब दो क्यों होंदियां, एक होवे। आपने फरमाया तुहाडी वक्री जमात होवेगी ते साडी वक्री होई। तो यजीदी बोल के आखन लगे जनाब असी तुहानू इमाम मन्निया, पेशवा मन्निया, असां दो जमातां नहीं करनिया, असी जमात तुहाडे पिछे ही पढ़नी, नमाज तुहाडे पिछे। मकाम कासियत है, दो तबके ने, वेला जोर दी जमात है, तो कलमा वो भी पढ़ते ने, कलमा ये भी पढ़ते ने, नमाज वो भी पढ़ने लगे तो नमाज है, बोलो नमाज है, ये भी पढ़ने लगे ने। पर फर्क है वे जड़े 72 चलते पे ने, इन्हां विच आले मोहम्मद दा प्यार है, ते जड़े दूसरे ने वो भावे कलमा पढ़ते ने लेकिन प्यार वाले नहीं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल मुकाम की तरफ चलना, मैं जिस वक्त चलते आप जिस वक्त करबला अल्लाह के करीब पहुंचे थे आपको खबर मिली जनाब हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला का शरीफ करते और मोहम्मद नबी शरीफ का गया। आपने जिस वेले खबर मिली तो बड़े परेशान हुए, एक महीना जाते जाते लगा, लेकिन आप फिर भी पहुंचते मुश्किला मोहल्ला के मैदान में चले गए। जिस वेले वहां जाके आपने जिस वेले घर में कहने कर रहे, एक बेला भी गुजरिया, दूसरा दिन में गुजरिया, तीसरा दिन में गुजरिया, काफी आ जाते हैं। ये वो काफी के जड़े पहला मध्य में सर ऐ इमाम बाप तुसी आ जाओ, ऐ इमाम बाप तुसी आ जाओ, ऐ इमाम बाप तुसी आ जाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਕੋਲੇ, ਅੱਜ ਹੋਏ ਲੋਕ जितने माँ बाप ने रोटी खाने करके चले जाते हैं। ये कूफी वाले ना, कूफी जितने माँ बाप ने कांड करके टूट जाते।